بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آپ کا آج کا پہلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سفر کے اندر نفلی نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ شاید اس لیے بھی یہ سوال ہو کہ سفر میں تو ایسے ہی فرض نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، قصر ہو جاتا ہے، تو نفلی نمازوں کا کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً سفر کے اندر نفلی نماز پڑھنا بھی رسول کی سنت میں داخل ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھتے رہتے ہی یہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، جبکہ فرض نمازیں اتر کر کے جماعت کے ساتھ جیسے ہوتا تھا پڑھتے تھے۔ تو آدمی ایسی صورت میں اپنے سفر میں نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے کسی بھی سفر میں ہو اور کسی بھی سواری پر ہو، پانی کے جہاز میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، یا اپنی گاڑی میں ہو، یا ٹرین میں ہو، یا کوئی بھی وسیلے سفر ہو، اس میں اگر اس کے پاس وقت بنتا ہے اور اس کی طبیعت کہتی ہے تو اسے نفل پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سواری کا رخ قبلہ کی طرف رہ جائے، بلکہ آپ نے قبلہ رخ شروع کیا، اس کے بعد سواری کا رخ بدل بھی جائے تو بھی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لہذا نفلی نماز، جس کو ہم نوافل کہتے ہیں، اس کو سفر میں پڑھنا یہ رسول کی سنتوں میں داخل ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، صرف فرائض ہی پہ اکتفا کر کے قصر کے ساتھ بقیہ ساری نوافل وغیرہ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن نوافل پڑھنا بھی درست ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ویسے گرچہ کہ افضل ہی ہے کہ جب آپ احرام باندھیں نفلی نماز کے لیے تو آپ قبلہ رخ رہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پہ نماز پڑھتے تھے، جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا تھا اور آپ اشارے سے پڑھتے تھے، اور یہ رات کی نماز عام طور سے ہوتی تھی آپ کی تہجد وغیرہ کی، اور اپنے وتر کو بھی سواری کے اوپر ہی پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ نفلی نمازوں کا سواری کے اوپر پڑھنا یہ رسول کی سنت سے ثابت ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آپ کی سواری کوئی بھی ہو آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جب آپ شروعات کریں تو تکبیر تحریمہ کریں تو آپ قبلہ رخ رہیں، اس طرف توجہ ہو، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو جیسے بھی ہو نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد اگر سواری کا رخ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتا ہے تو اس سے آپ کی نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ساتھ میں ان کا دوسرا سوال بھی ہے کہ فرض نماز جو ہے آدمی کیا جہاز پر پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ پوچھنا گاڑی پر ہو یا جہاز پر ہو یا ٹرین میں ہو، اگر اس کے لیے فرض نماز پڑھنے کی ضرورت اسی میں پڑ جائے تو کیا اس میں پڑھ سکتا ہے، یا ایک ہی اس سے دیر سے پڑھے گا تو اس کا وقت ہٹاتا رہے گا، مؤخر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس کو پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے یہ بھی پوچھتے ہیں اسی میں کہ کیا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے سفر میں؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جب ٹرین کا سوار ہو یا ہوائی جہاز کا سوار ہو یا اپنے کسی چوپائے کی سواری کرتا ہو یا اور بھی کوئی سواری جیسے پانی کا جہاز وغیرہ ہے، اور وہ ہو اگر اپنے بارے میں یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم اتر جائیں گے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی سواری سے اتر کے باہر کہیں جا کے نماز پڑھیں تو زمین پر یا کہ کسی جگہ پر جہاں ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم وہاں رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے ہماری سواری چھوٹ سکتی ہے، یا کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اور دیر کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے بھی نماز نہیں مل سکتی ہے، تو اسے اپنی جگہ پہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آسانیاں مہیا کر دی ہیں۔ اگر آدمی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ پاتا تو بیٹھ کے پڑھتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ پاتا ہے تو لیٹ کر پڑھتا ہے، اور اگر کہیں ہے تو لیٹ کر بھی پڑھنے میں بہت ہے تو سو کے پڑھ سکتا، تو لیٹ کر پڑھنے میں اشارے سے پڑھ سکتا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہلتے ہیں، تو بہت سی شکلیں ہیں اس میں آسانی کی۔ تو اس میں بھی اگر آپ کو
کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ وہاں اتر کے نہیں جا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ وہاں سے اگر دیر کرتے ہیں تو جس جگہ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نمازوں کے تو اوقات بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وہاں کسی ایک ظہر کی نماز عصر کے درمیان تک، عصر سے مغرب کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے، ایسی نمازوں کے اوقات ہیں۔ اگر آپ مؤخر کر کے بھی نماز کو اتر کے نہیں پا سکتے ہیں تو آپ کے لیے حل وہی ہے کہ آپ جس طرح سے گنجائش ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے اس لیے کہ شریعت میں کوئی بھی کام استطاعت کے حساب ہی سے فرض کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں بنتی ہے تو جیسی بنتی ویسا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی آپ کی ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ویسا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، ڈرو، تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے پاس طاقت و قوت ہے۔ تو اسی صورت میں دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے اوپر اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ تو اسی صورت میں اگر کوئی حرج میں آپ پڑھتے ہیں تو جو اس سے آسان اس کام کی طرف جائیے اور پورا کر لیجئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرض نماز بھی جہاز میں، پانی کے جہاز میں، کشتی میں، یعنی سواری میں، کسی بھی طرح کی ہو، جانوروں کی ہو، چاہے آج کے بنی ہوئی سواریوں میں سے کوئی تیز رفتار یا ہلکی پھلکی، بہت ساری سواریاں جن کا ہم شمار یہاں نہیں کرانا چاہتے ہیں، تو ان میں آپ کو جیسے گنجائش ہوتی ہے پڑھیں اس طرح سے۔ نہیں اٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے تو بیٹھے بدھے ہوئے ہی پڑھیں، جیسے بیٹھے رہتے ہیں، کہیں اٹھ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اور اسی طرح سے اس میں بھی یہ گنجائش ہے کہ آپ کی سواری جو ہے قبلہ رخ رہتی ہے یا کہ بدل جاتی ہے، اسی لیے یہ بھی ہے سوال میں کہ آپ نے سوال میں پوچھا بھی ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا ہی ضروری ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے، آپ کو گنجائش بنتی ہے شروع میں تو بلا شبہ قبلہ رخ ہو کے پڑھیے، اور اگر نہیں بنتی ہے تو جیسے بھی آپ کو امکان ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ بدھے ہوئے ہیں کسی سواری کے ساتھ، سواری جا رہی ہے اور آپ کو اس میں بیلٹ لگا کے رہنا پڑتا ہے، تو آپ وہاں سے قبلہ رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اٹھ بھی نہیں سکتے ہوں، جھٹکے لگتے ہوں یا کہ اور بھی کوئی مشکل ہو تو آپ کو اس حال میں جیسے بھی ہیں اسی طرف سے بھی آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے، اور نہیں بھی بنتا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہوا جیسا کہ جابر کی روایت میں ہے، الفجر و فجران، کی فجر دو ہوتی ہے، فجر یعنی صبح کی جو فجر کا وقت ہے، کہتے ہیں حدیث میں الفجر و فجران، فجر دو ہوتی ہے۔ ایک فجر کے بارے کہا لقالہ ذنب السرحان، ایک فجر کو تو ذنب السرحان کہا جاتا ہے، بھیڑیے کی دم کی طرح سے، وہ الکاذب یذهب طولا ولا یذهب عرضا، کہ جو فجر کاذب کہتے ہیں، اصلی فجر یہ نہیں ہے، اور اس کی نشانی حدیث میں بتایا گیا کہ یہ لمبائی میں ایسے جاتا ہے، جسے آپ کے سامنے سے مشرق اگر ہے تو مشرق سے ایسے جائے گا وہ۔ اور دوسرا فجر ہے والفجر الاخر یذهب عرضا ولا یذهب طولا، دوسری فجر کی نشانی یہ ہے کہ اس میں فجر کے معنی روشن ہونے کے ہوتے ہیں، تو دوسری روشنی پھیلتی ہے وہ ایسے کہ نہیں بلکہ ایسے ادھر کو ادھر دائیں بائیں کو پھیلے گی۔ تو مشرق سے اگر آپ کے یہاں سورج نکلتا آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے طرح، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جنوب اور شمال کی طرف روشنی جاتی ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی تشریح کیا اور کیسے، کیا اس کی اور کوئی علامت بتائی جا سکتی ہے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فجر کو پہچاننے کے لیے لوگوں نے کچھ دو تین علامتیں بتائی ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک تو حدیث جو آئی ہوئی ہے، اس لیے کہا گیا کہ فجر اول جو ہے، یعنی جو کہ فجر کاذب ہوتی ہے، جس کو جھوٹا فجر کہتے ہیں، یہ ممتد لا معارض، کہ یہ لمبی ہوتی ہے۔ فجر اول جو ہے یہ یعنی جس کو ہم صحیح فجر کہتے ہیں، یہ لمبی ہوتی ہے اور یہ عرض میں نہیں ہوتی ہے۔ دوسری فجر یہ ہے جو کہ عرض میں ہوتی ہے۔ ایک اور مثال بتائی گئی ہے کہ پہلی فجر جو ہے اس میں تاریکی آ جاتی ہے، روشنی کے بعد تاریکی پھر پھیل جاتی ہے اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری فجر جو ہوتی ہے صحیح، اس کے اندر یہ اس میں تاریکی نہیں بیٹھتی ہے بلکہ مزید روشنی بڑھتی جاتی ہے، صبح روشن ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی بتایا لوگوں کہ دوسرا فجر جس کو ہم کہتے ہیں یہ افق سے ملا رہتا ہے، اور افق کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے روشنی کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ پہلی فجر میں یہ افق سے کٹی ہوئی اوپر رہتی ہے اور اس کے افق کے درمیان
فاصلہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک اور سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مسافر کے لیے کیا افضل ہے؟ کیا وہ روزہ توڑ دے گا یعنی مفطر رہے گا، یا ہے کہ روزہ رکھتا ہوا سفر کرتا رہے گا؟ اور یہ مسئلہ بہت سارے مسافروں کو پیش آتا ہے، تو ہم جواب نہیں کہیں گے کہ بھائی روزہ واجب ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آدمی مقیم رہے یعنی شہر میں باقاعدہ مستقر ہو، وہیں رہتا ہو، کسی سفر میں نہیں ہو۔ لیکن مسافر پر روزہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو آدمی، یہ جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا ہوا کتب علیکم الصیام کی آیت، جس کو آپ رمضان کے مہینے میں کثرت سے سنتے ہوں گے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، تو اسی میں یہ ہے، اسی کے بیان میں یہ ہے کہ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر ہو تو اسے فعدۃ من ایام اخر، تو اسے دوسرے مہینوں سے اس گنتی کو پورا کرنا چاہیے، یعنی جہاں روزہ چھوڑے گا اور جو چھوٹے ہوئے ان کو کسی اور مہینے میں جا کے اس کی تکمیل کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا یہ بیان ہے۔ لیکن اس پر سارے علماء کا اجماع ہے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کے لیے جائز ہے، اور کچھ حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا بھی درست ہے اور چھوڑنا بھی درست ہے، یعنی اس لیے کہ حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، آپ کے فرمان سے، آپ کے عمل سے اس بات کا ظاہر ہونا موجود ہے کہ آپ نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ چھوڑا بھی ہے، اور آپ کے ساتھی بھی روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، کوئی کسی پر کچھ عیب نہیں لگاتا تھا۔ تو اسی صورت میں دونوں شکلیں اس کے لیے درست ہیں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ روزہ چھوڑنا افضل ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ افضل تو یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رخصت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بندے ہمارے قبول کریں، اس لیے کہتے ہیں روزہ رکھنا، روزہ چھوڑ دینا یہ افضل ہے اس کے لیے، بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کی طرف سے رخصت، اللہ کو پسند ہے رخصت قبول کرنا، تو اس کے باوجود بھی سفر میں روزہ رکھتے تھے، تو کیا مقصود ہوتا تھا؟ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے کچھ علماء نے کہا کہ جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا آسان ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور جس کے لیے مشقت ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مکہ کی فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، فتح مکہ کسے کہتے ہیں ہم، تو اس وقت آپ کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ سفر میں روزہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور روزے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ بھی روزے سے تھے، تو آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اٹھایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں آپ پانی کا پیالہ اٹھا رہے ہیں، پھر اس کا بعد آپ نے اسے پیا۔ پینے کے بعد اس سے پتہ چلا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو صحابہ کرام کو بھی روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جو ابھی بھی روزہ رکھے ہوئے نہیں چھوڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے کر کے پیا، اور تاکہ لوگ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیتا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، پھر بھی نہیں مانتے، تو آپ نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو مشقت پڑنے لگے تو چھوڑ دینے میں کچھ حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کو دیکھتے ہوئے خود بھی چھوڑ دیا اور دوسروں کو لیے بھی یہی پسند کیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ اگر مشقت اور غیر مشقت دونوں برابر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہے کہ چھوڑ دینے میں آرام ہے، برابر نظر آتا ہے۔ جیسے آج کل کے بہت سی سفر کی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی کو جیسے گھر میں آرام، اس سے گاڑی کے اندر آرام ہے، یا وسائل سفر میں جو بھی چیز میسر ہے، ہوائی جہاز ہے یا ٹرین ہے، اس میں بھی سارے انتظامات ٹھنڈی کے اور برف کے اور اسی طرح ساری چیزیں موجود ہیں، آرام سے رہتا ہے، کوئی گرمی اور پیاس نہیں محسوس تو کرے کہ جب یہاں اس کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے میں کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی کہاں تکلیف تھی، تو اسی صورت میں روزہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ روزہ چل رہا ہے اور روزہ رکھ کے گزر جانا یہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہتے ہیں۔ تو علماء کی سے مختلف رائے ہے، لیکن ہم آپ کو حدیثیں کچھ سناتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا
کہ دونوں امر برابر ہے، دونوں امر برابر ہے، اور اگر مشقت ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا ضروری ہے، تب اس وقت وہ اچھا کام نہیں کہ آدمی مشقت اٹھا کے بھی روزہ رکھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سفر کرتے تھے، فلا يعيب الصائم ولا المفطر ولا المفطر على الصائم، تو روزہ رکھنے والا بے روزہ دار پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب لگاتا تھا، نہیں دونوں آپس میں ٹھیک ٹھاک تھے، نہیں رکھنا بھی برابر تھا اور رکھنا بھی برابر تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر۔ مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ ان میں سے جو روزہ رکھتا تھا وہ روزہ چھوڑنے والے پر کچھ برا بھلا نہیں کہتا کہ ارے تم نے روزہ چھوڑ دیا، رکھ لینا چاہیے تھا، ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی ہے۔ ابو الدرداء کی ایک روایت ہو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں سفر پہ نکلے اور بڑی سخت گرمی تھی، خرجنا مع رسول اللہ فی شہر رمضان فی حر شدید، سخت گرمی تھی، حتی اذا کان احدنا یدہ علی راسہ من شدۃ الحر، کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض افراد کی حالت یہ تھی کہ سخت گرمی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھے رہتا تھا، وما فینا صائم الا رسول اللہ و عبداللہ ابن رواحہ، اور ہم میں سے صرف 2 روزہ دار تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شدید گرمی میں جسے لوگ بڑے سختی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ سر جلنے لگتا تھا، روزہ چھوڑے ہوئے تھے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو اس سخت کے جب جن کو برداشت تھی وہ رکھ رہے تھے، اس میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی کا سوال ہے، وہ حمزہ ابن عمرو الاسلمی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے سفر میں روزہ رکھنے کی پوری طاقت و قوت موجود ہے، میں بالکل بلا کسی شدت اور تکلیف کے رکھ سکتا ہوں، تو کیا مجھ پر کچھ گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رخصت ہے، یہ رخصت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، فمن اخذ بها فحسن، جس نے اس رخصت کو اختیار کیا وہ بھی اچھا ہے، ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھ لے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے رمضان میں، فما یعاب علی الصائم صومہ وعلی المفطر افطارہ، تو روزہ رکھنے والا روزہ توڑنے والے پر اور روزہ توڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگتا کہ تم نے توڑا کیوں اور تم نے رکھا کیوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے سفر کی حالت میں، تو اسے روزہ رکھ لینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور لیکن اگر مشقت ہو اور اس کے باوجود بھی آدمی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے سحری نہیں کھا سکا، پیاس لگنے لگی، دوپہر میں دھوپ لگنے لگی، یا کہ پیاس ہی لگی، بھوک لگنے لگی، اس لیے سحری نہیں کھایا ہے یا کہ رات ہی سے نہیں کچھ کھایا ہے، تو اسی صورت میں سے پریشانی ہوتی ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول کے زمانے میں ایک آدمی سخت بھیڑ بھاڑ میں، اس کے اوپر سے لوگ سایہ کیوں، رسول نے پوچھا کیا ہے، تو کہا کہ روزہ دار ہے، روزہ دار ہے، سایہ کیوں، بڑی گرمی لگ رہی، بڑی دھوپ اور پیاس کی شدت آ رہی ہے، تو آپ نے کہا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا اس طرح سے یہ کوئی اچھائی کا کام نہیں ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسی صورت میں ہمیں سفر میں اگر تکلیف ہو تو بلا شبہ روزہ چھوڑ کر رکھنا چاہیے، یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے، اور اگر تکلیف نہیں بلکہ آپ کے لیے دونوں برابر ہیں، یا ہے کہ روزہ رکھنا آسان نظر آتا ہے بالکل، تو روزہ رکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ گرچہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ روزہ توڑ دینا اور سفر میں نہ رکھنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب ملیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جب تک لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر سے رکھے اور اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔